السلام علیکم عزیز طلبہ۔ آج ہمارا موضوع ہے 11ویں جماعت میں شامل مولانا الطاف حسین حالی کا تعارف۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ مولانا الطاف حسین حالی کے تعارف میں کیا لکھا ہوا ہے۔ تاریخ پیدائش 1837 اور تاریخ وفات لکھا ہے 1914۔ 1914 میں یاد رکھیے کہ پہلا عالمی جنگ شروع ہوا تھا، لیکن یہ بھی یاد رکھیے کہ مولانا الطاف حسین حالی اس جنگ میں شہید نہیں ہوئے تھے، بلکہ یہ اپنی موت مرے تھے۔ الطاف حسین حالی پانی پت میں پیدا ہوئے، باقاعدہ تعلیم حاصل نہ کر سکے، تاہم ذاتی کوشش سے عربی اور فارسی میں مہارت حاصل کی۔ حصول تعلیم کے شوق میں دلی گئے، جہاں غالب اور شیفتہ سے ملاقاتیں ہوئی۔ چند سال شیفتہ کے مصاحب رہے، اور یہ بھی یاد رہے کہ یہ شیفتہ کے بیٹوں کے تعلیق رہ چکے ہیں، یعنی کہ ان کے بیٹوں کو پڑھاتے رہے اور خود شیفتہ سے بہت کچھ انہوں نے سیکھا ہے۔ پھر یہ اس کے بعد دلی چلے آئے اور دلی آ کر وہ غالب کی شاگردی اختیار کی۔ 1874 میں لاہور میں ملازمت مل گئی اور انگریزی سے ترجمہ ہونے والی کتابوں پر نظر ثانی کرتے رہے، یعنی وہ کتابیں جو انگریزی سے اردو میں ٹرانسلیٹ ہوتی ہیں ان کا ترجمہ اردو میں کیا جاتا ہے۔ ایک قسم سے پروف ریڈنگ کا کام ان کے ذمہ تھا، یعنی کہ کتاب میں سے غلطیاں نکالنا تاکہ وہ شائع ہونے کے قابل ہو سکے۔ یہاں جدید نظم کے 4 مشاعروں میں شریک ہوئے۔ یہاں یہ جملہ ہے، اس میں لفظ لکھا ہے جدید نظم۔ تو اب آپ ذرا گھوم کر 9 کی کلاس کی جانب بڑھیں تو وہاں آپ لوگوں نے پڑھا تھا کہ مولانا الطاف حسین حالی اور حسین آزاد نے مل کر جدید مشاعروں کی بنیاد ڈالی تھی انجمن پنجاب میں۔ انجمن پنجاب لاہور میں 1874 میں جدید مشاعرے کی بنیاد ڈالی گئی تھی، جس میں حالی نے محمد حسین آزاد کی مدد کی، اور انہوں نے جو اجرا کیا تھا جدید مشاعرے کی تو حالی اس میں شریک رہے۔ 4 سال تقریباً یہ یہاں پر رہے، اور اس دوران میں جو جدید مشاعروں کی بنیاد ڈالی گئی ان میں تقریباً 11 مشاعرے ہوئے تھے، اور ان میں سے 4 مشاعروں میں الطاف حسین حالی شریک تھے، اور پھر وہ وہاں سے چلے گئے۔ تو آگے دیکھیے کہ پھر اینگلو عربک اسکول دلی میں مدرس ہو گئے، یعنی یہ واپس یہاں سے دلی چلے گئے۔ وہاں سر سید اور ان کی تحریک سے رابطہ ہوا۔ تو اب آپ نے سر سید کی تحریک کے بارے میں تو پڑھا ہی ہوگا، علی گڑھ کالج یا علی گڑھ تحریک کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اس میں علی گڑھ کالج بھی آ گیا، ان کا اپنا ایک رسالہ تھا، تہذیب الاخلاق بھی آ گیا، ان کے اپنے مضامین تھے۔ اور خاص بات یہ ہے حالی کے حوالے سے کہ یہ سر سید کے رفقا میں سے تھے، جن کو عناصر خمسہ کہا جاتا ہے۔ ان عناصر خمسہ میں مولانا الطاف حسین حالی بھی تھے۔ باقی تو آپ کو یاد ہی ہوگا، میں یاد دلا دیتا ہوں کہ ایک ان میں سر سید احمد خان تھے، شبلی تھے، اس میں مولوی نذیر احمد تھے، محمد حسین آزاد تھے، اور حالی ان میں شامل تھے۔ ان پانچوں کے مضامین آپ لوگوں نے 9th میں پڑھے تھے، اور خود الطاف حسین حالی کا لکھا ایک مضمون اسلام میں گداگری کی مذمت آپ لوگوں نے 9th میں پڑھی تھی۔ اچھا جی، تو یہ ان کے ساتھ شریک ہوئے، ان کے سر سید کے نظریے سے، ان کی سوچ اور فکر سے اور ان کے کام سے متاثر ہوئے، تو ان کے دوست رہے اور ان کے ساتھ شریک ہوئے ان کے کام میں۔ سر سید کی ماں پر مسدس یعنی مد و جزر اسلام لکھی۔ سر سید کے کہنے پر مولانا الطاف حسین حالی نے ایک ایسا کارنامہ سر انجام دیا جو اس سے پہلے بھی کسی نے نہیں کیا تھا، اور اس کے بعد بھی بڑے عرصے تک وہ ایسی کوئی نظم دیکھنے کو نہیں ملی جس میں اسلامی تاریخ، فلسفہ، معاشرت اور اخلاق پر وہ بہت کچھ کام کیا گیا ہو۔ یہ نظم مولانا الطاف حسین حالی نے
1879 میں لکھی، یعنی 1879 میں لکھی۔ سر سید نے جب یہ نظم پڑھی تو انہوں نے کہا تھا کہ جب میں اللہ کے حضور حاضر ہوں گا اور مجھ سے میری اس دنیاوی زندگی کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ آپ کو زندگی دی تھی، آپ کیا کما کر لائے، تو سر سید کہتے ہیں کہ میں ان کے سامنے یہی مسدس یا مد و جزر اسلام یہ نظم رکھ دوں گا اور کہوں گا کہ میں یہ الطاف حسین حالی سے لکھوا کر لایا ہوں، تو وہ ان کو اپنے اعمال حسنہ میں شمار کرتے ہیں۔ آگے دیکھیے کہ اس کے بعد بہت سی نظمیں لکھی اور کئی جدید نظم نگار شعراء کو متاثر کیا۔ مولانا حالی اور آزاد دونوں کی مشترکہ کوششوں سے اردو شاعری بہت حد تک تبدیل ہو گئی اور اس میں پہلی بار مشرقی خیالات کے ساتھ ساتھ مغربی خیالات بھی سامنے آئے، یعنی کہ وہ اردو شاعری جو ہندوستان کی خاص تھی، وہ غزل رنگ جو ہے ان میں بہت زیادہ تھا، تو غزل حالی کو کچھ زیادہ پسند نہیں تھا۔ اسی وجہ سے حالی نے غزل پر تنقید بھی کی اور ان میں کچھ باتیں انہوں نے شامل کی جس وجہ سے انہوں نے غزل کو جو ہے وہ تنقید کا نشانہ بنایا، تو وہ کچھ باتیں تھیں اور ان میں سب سے پہلی بات یہ تھی کہ ان میں تو ایسے بھی کچھ شاعر ہیں کہ جو غزل میں تو عشق کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن وہ عاشق نہیں ہوتے، یعنی مطلب کے بعد جھوٹ پر مبنی ہوتی ہے۔ دوسری بات ان کی یہ تھی کہ غزل کے مضامین محدود ہے، یہ بس دو تین چار مضامین کے گرد ہی گھومتے ہیں، اس کے علاوہ ان میں کچھ نہیں پیش کیا جاتا، یعنی کہ روایتی مضامین وہی تھے، کچھ تصوف کے مضامین تھے، زیادہ ان میں عشق و عاشقی اور محبوب کے گلے شکوے اور ان کے حسن اور ان کی پیکر تراشی، یہ باتیں اس میں موجود تھی۔ ایک اور بات انہوں نے کی کہ چند مضامین ہیں، یہی چند مضامین جو بار بار دہرائے جاتے ہیں، اور سب سے بڑی بات جو انہوں نے کی تھی کہ غزل میں شراب، ساقی، صراحی کا تذکرہ اتنے خوبصورت انداز میں کیا جاتا ہے کہ ایسے کم فہم لوگ ان برائیوں کی طرف مائل ہونا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ حالی نے اردو غزل پر تنقید کی اور غزل کی اصلاح کرنا چاہی کہ غزل میں ہمیں کیا شامل کرنا چاہیے، اور انہوں نے مشورہ دیا کہ ہمیں غزل کی بجائے جو ہے وہ نظم کی طرف ہماری رغبت ہونی چاہیے۔ خاص انہوں نے مثنوی کا نام لیا تھا کہ ہمیں مثنوی جو ہے وہ ایک ایسی نظم ہے، نظم نگاری ہے کہ اس میں ہم اپنی خیالات اور جو ہمارے دل و دماغ میں باتیں ہوتی ہیں بہترین انداز میں پیش کر سکتے ہیں، کیونکہ وہ ایک ایسی حیت ہے نظم کی کہ جن کا ہر دوسرا شعر جو ہے وہ الگ قافیہ ردیف میں ہوتا ہے۔ اگر آپ نظم لکھتے ہیں تو ان میں بھی قافیہ ردیف کی پابندی ہوتی ہے، اگر آپ غزل لکھتے ہیں تو ان میں بھی قافیہ ردیف کی پابندی ہوتی ہے۔ واحد مثنوی ہی ایسی ہے کہ جن میں پابندی نہیں ہے، آپ ہر دوسرے شعر کا قافیہ ردیف جو ہے وہ الگ استعمال کر سکتے ہیں، تو مشکل کام بھی ہے، اور نسبت یہ کہ جتنی پابندیاں غزل میں اور دیگر نظموں میں ہیں تو وہ مثنوی میں پابندیاں وہاں پہ نہیں ہیں، اور حالی جو ہے وہ اصلاح کرنا چاہتے ہیں اپنے معاشرے کی، تو اسی وجہ سے وہ غزل کی بجائے جو ہے وہ نظم کی طرف زیادہ رغبت رکھتے ہیں۔ حالی نے غزل کو بھی جدید رنگ میں ڈالا اور روایت کی بیجا تقلید کی بجائے تازگی بیان پر توجہ دی۔ اب یہاں پر اس کا مطلب کیا ہے کہ بیجا تقلید یعنی کہ آنکھیں بند کر کے وہ اس روایتی غزل کو دوبارہ نہیں دہرانا چاہتے، بلکہ مضامین نئے نئے لا کر ان میں ایک تازگی پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ غزل کی طرف ان کا رجحان جو ہے وہ کچھ زیادہ نہیں ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ حالی کی غزل میں میر و غالب کا سا تغزل ملتا ہے، جبکہ ان کی نظمیں جذبہ حب الوطنی اور اصلاح ملت کا ثبوت ہیں۔ اب یہاں پہ ایک لفظ آیا تغزل، تو تغزل کے معنی کیا ہے؟ تغزل ایک کیفیت کا نام ہے،
اس کیفیت کا نام ہے کہ جب آپ کوئی شعر پڑھتے ہیں، کوئی کلام سنتے ہیں، تو وہ کلام آپ کو سوچ میں بھی مبتلا کرے، وہ کلام آپ کو افسردہ بھی کرے، وہ اس کلام سے آپ کو مسرت بھی، خوشی بھی محسوس ہو، تو اس قسم کی ملی جلی کیفیت کا نام جو ہے وہ تغزل ہے۔ آگے دیکھتے ہیں کہ جذبِ حب الوطنی اور اصلاح ملت کا ثبوت ہے، تو انہوں نے اپنی نظموں سے اصلاح کرنا چاہیے اپنے قوم کی، کیونکہ وہ سر سید کے دوست تھے اور سر سید ہی کے ساتھ جو ہے وہ مل کر انہی کے مقصد میں کامیاب ہونا چاہتے تھے۔ اور ان کا کام کیا تھا؟ لوگوں کو سمجھانا، لوگوں کے دلوں میں امید پیدا کرنا، لوگوں کو پھر سے کوشش اور جدوجہد کی طرف راغب کرنا، اور ہندوستانیوں کو دوبارہ جو ہے غالب لانا اور ان کے حالت کو بہتر کرنا۔ تو یہ ایک اصلاح کرنا چاہتے تھے وہ معاشرے کی اور ہندوستان کے لوگوں کی۔ آگے دیکھیے، اردو شاعری میں پہلی مرتبہ حالی نے قومی، سیاسی، سماجی موضوعات پر طب آزمائی کی، یعنی اس سے پہلے یہ موضوعات ان میں نہیں چھڑے گئے تھے، وہی روایتی مضامین تھے، وہی قصیدہ، مرثیہ اور غزل وغیرہ وہی روایتی انداز ان میں پایا جاتا تھا۔ حب وطن، چھپ کی داد، نشاط امید اور مناظرۂ رحم انصاف جیسی نظمیں اس کی درخشندہ مثالیں ہیں۔ جہاں پر ان چار نظموں کے نام لکھے ہیں، وہاں پر آپ نے اوپر پڑھ بھی لیا کہ چار مشاعروں میں شریک ہوئے جو جدید مشاعرے تھے، تو یہ وہی چار نظمیں ہیں جو شاید یہی نظمیں ہیں کہ جو انہوں نے انہی مشاعروں میں پڑھی تھی۔ ویسے ان کی نظمیں جو ہے وہ بہت زیادہ ہیں۔ حالی نے پانی پت میں وفات پائی اور اپنے خالق حقیقی سے جا ملے، جہاں پیدا ہوئے تھے وہیں وفات پائی۔ تصانیف کیا ہے؟ مقدمہ شعر و شاعری، حیات جاوید، حیات سعدی وغیرہ۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک، مولانا الطاف حسین حالی۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سمجھ چکے ہوں گے اور بہت کچھ الطاف حسین حالی کے حوالے سے آپ نے یاد کیا ہوگا۔ والسلام۔